دوستو آداب عرض ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج سال کا پہلا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں طلعت گل ہوں اور آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا وہ کالم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ سب کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ جب بھی نیا سال آتا ہے، جو ابھی ہم جیسے نیا سال کی آج شروعات ہے، ہم نے کرسمس اور نیا سال کی بڑی زور و شور سے تیاریاں کی اور انہیں منایا، اور ہر شخص اپنے اپنے جذبات اور نظریات کے مطابق نئے آنے والے سال کی جیسے وہ تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ آرٹیکل کیونکہ ایک دو دن پہلے لکھا ہے تو اسی حوالے سے بات کروں گی کہ نئے سال کی شروعات جو ہے مبارکبادی کے پیغامات اور نیک خواہشات سے کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا ایسے پیغامات سے بھرا ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر اور باہر پارٹیوں اور موج مستیوں میں گم ہوتے ہیں، اور پھر جب ان تقریبات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ہم اپنے اصل خول یا اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ، نفرت، دغا بازی، دھوکہ دہی، منافقت، حسد، مکاری، غرض یہ کہ انسانی فطرت کے جتنی منفی رخ ہے وہ ہمیں واپس کھل کر اپنی اصل شکل میں نظر آنے لگتے ہیں۔ محبت، پیار، اقدار، اخلاقیات کے سارے معیار اگلے آنے والے سال کے لیے سینت کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ منافقت کا لبادہ اوڑھے ہر انسان ایک دوسرے کی جیسے گردن دبوچنے میں لگ جائے گا۔ ہم یہی منافقانہ رویہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ کہیں جمہوریت کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کہیں بدعنوانی کے الزام سے حکومتیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں دہشت گرد قرار دے کر انسانی آبادیوں کو صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، تو کہیں مذہبی منافرت میں انسانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم جیسے غزہ میں صورتحال دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصوں میں ہم جس قدر بے چینی اور انتشار دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو روزانہ کی خبروں میں نظر آتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھی زندگی گزارنے کی تلاش، اچھی زندگی کی تلاش میں جو گرداں ہیں، ہزاروں تارکین وطن سمندر کے گہرے پانیوں میں دفن ہوتے جا رہے ہیں، مگر کوئی حکومت، کوئی ادارہ ان انسان کے اپنے بنائے ہوئے انسانیات کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کو اگلے سال فروری میں، یعنی اس سال فروری میں 2 سال ہونے کو ہیں، مگر دنیا کا کوئی بھی امن کنونشن یا قانون اس جنگ کو رکوانے میں ناکام ہے۔ اس سال کا سب سے تکلیف دہ واقعہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ ہے، جو کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی اور جس نے انسانی سانحات کی نئی کہانیاں رقم کی۔ اسرائیل کے ان حملوں سے اب تک غزہ میں 23,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 8,000 سے زائد معصوم بچے شامل ہیں۔ بہتر مستقبل کی تلاش میں ہزاروں تارکین وطن، جن میں سے اکثریت کا تعلق مشرق وسطیٰ، افریقہ اور پاکستان سے تھا، سمندری حادثات کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں۔ لاکھوں افغان مہاجرین افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر بے یارو مددگار سرد موسم سے ٹھٹر رہے ہیں۔ 2023 ایک ایسا سال تھا جسے ہم قطعی اچھا سال نہیں کہہ سکتے۔ یہ سال انتشار اور فسادات کا آماجگاہ بنا رہا۔ 2022 کا سورج جس افراتفری اور بے یقینی کے ساتھ غروب ہوا تھا، 2023 میں اس سے بدتر حالات میں طلوع ہوا تھا۔ سرمایہ دار ممالک اپنی پوری ہٹ درمی اور منافقت کے ساتھ کمزور معیشت کے حامل ممالک کو اپنے قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ امن کے نام پر جنگی اسلحے کی ترسیل سے ہزاروں ڈالر کمائے جا رہے ہیں۔ ان کی سیاسی ریشہ دوانیوں سے اس دنیا کی جو فضا ہے مزید آلودہ سے آلودہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال کے تناظر میں اگر ہم
برطانیہ کی بات کریں تو مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو رہا ہے، شرح سود کی سطح 2.5 تک بڑھ چکی ہے، سیاسی فضا تلاطم کا شکار رہی، رشی سناک کی پالیسیاں عوام پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں، جس سے ٹوری پارٹی کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مئی 2024 میں ہونے والے الیکشن میں ٹوری پارٹی کو اپنی ساکھ کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ دوسری طرف مہنگائی پیکج دینے کے باوجود بجلی گیس کی قیمتیں عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ یوکرین کو جنگی امداد فراہم کرنے پر بھی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ 2024 کا الیکشن دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی معاشی عدم استحکام کو کس طرح تبدیل کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب اگر ہم اس حوالے سے پاکستان کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں تو میرے ہر آرٹیکل کا موضوع پاکستان ضرور ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی کا ہمیشہ یہی خواب ہوتا ہے کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور آنے والا سال اس کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے۔ کاش کہ کوئی ایسا سیاستداں ہو ان کے بارے میں کوئی ایسا سیاستداں ان کے بارے میں سوچے، کوئی ایسا ہو، کوئی لیڈر ہو جو ہیرو بن کر ابھرے، جو اپنے لیے نہیں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، پاکستان کے معاشی اور مالی بحران کے بارے میں سوچے جس نے ملک کو تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا۔ مطلب کوئی ایسا سیاستدان ہو جو ملک کے معاشی بحران کے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں نہیں، جہاں غریب کے منہ سے آخری نوالا تک چھین لیا گیا ہے۔ ویسے تو سال بدلنے سے کیلنڈر کا ایک عدد بدلتا ہے، لیکن فرد یا قوم کی زندگی میں اس عدد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو افراد یا قومیں اس بدلتے ہوئے ہندسے کے مطابق ماضی کا حساب کر کے بدلتی ہیں، کامیاب رہتی ہیں، مگر جو اپنی اسی ڈگر پر چلتی رہتی ہے ان کے لیے سال پرانا ہو یا نیا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہماری قومی بے حسی یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو الزام دے کر اپنے دامن چھڑا لیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے ملک، اپنے پاکستان کے بارے میں سوچنے کی عادت ڈال دے اور دوسروں کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دے بلکہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے تو شاید کچھ بہتری آئے۔ پاکستانی سیاست نے جتنی بدنمائی اس سال دکھائی شاید پہلے کبھی دیکھی گئی ہو۔ اس وقت بے یقینی کی ایک ایسی فضا ہے کہ سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک سے منہ چھپا کر بھاگنے والوں کو آہنی کندھوں پر بٹھا کر واپس عوام پر مسلط کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، مگر سالوں سے گمشدہ بلوچ نوجوانوں کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا۔ اس وقت بلوچ خواتین جس قسم کی جدوجہد کر رہے ہیں اور حکومت جس طریقے سے ان کی اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت اور شرم کے قابل بات ہے۔ میرا اگلا کالم بلوچستان کے بارے میں ہی ہوگا، وہ ضرور آپ اس بارے میں پڑھیے گا بھی اور سنیے گا بھی۔ مگر سالوں سے گمشدہ بلوچ نوجوانوں کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا، کیونکہ آہنی بوٹ اور آہنی ہاتھ ہمیشہ سے حق کا گلا گھونٹتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی کوئی امید بر نظر نہیں آتی۔ لام میم نون جماعتیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر بے معنی خیالی مدینہ کی ریاست بنانے کا جھانسا دے کر عوام کو یوں ہی بیوقوف بناتی رہیں گی۔ جب تک عام عوام اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے گا، مگر انہیں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس لگن اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہم اپنی سستی اور کاہلی کے اسیر ہیں، بستر میں لیٹ کر آسمان چھونا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہم خود کو بدل سکتے ہوں، کاش کہ ہم خود کو بدل سکیں۔ نیا سال مبارک ہو۔ کل پرانا سال تھا، آج نیا سال ہے۔ صرف ہند سے بدلے، نہ آسمان سے کچھ نیا اترا، نہ زمین پر کچھ نیا بنا۔ آئیے مل کے عہد کریں کہ ہم اس آنے والے سال میں ان تمام مفاد پرست سیاستدانوں، جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو اور
جو سرمایہ دار طبقہ جس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. بہت شکریہ.